بھارتی پراکسی کالعدم ٹی ٹی پی اور دلال افغان طالبان کا پاکستان پر بم حملہ، 90% افزودگی اور ایٹم بم تیار۔ ایران کی حملوں کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کو بڑی دھمکی۔ متحدہ عرب امارات کی مسلم ممالک سے غداری کا تہلکہ خیز انکشاف۔ برطانوی حکومت کے خلاف بڑی بغاوت، وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا استعفیٰ نہ دینے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج ایک بار پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بھارتی پراکسی کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے افغان طالبان کی سرپرستی میں پاکستان پر ایک اور حملہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ میں نورنگ ریلوے پھاٹک کے قریب دھماکہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے دھماکے کی تصدیق کی، جبکہ اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ دھماکے میں 9 افراد فوری طور پر وہ جاں بحق ہو چکے تھے اور جاں بحق ہونے والے افراد میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکے میں جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق سرائے نورنگ اسپتال میں واقعے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور اسپتال کے ایم ایس نے بتایا کہ 9 افراد اسپتال میں لائے گئے جو جاں بحق ہو چکے تھے اور وقوع سے 42 افراد اسپتال لائے گئے، جن میں سے 9 جاں بحق ہوئے اور باقی وہ زخمی تھے۔ اور اسپتال ذرائع نے بتایا کہ بعض زخمیوں کی حالت وہ انتہائی تشویشناک بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق دھماکے میں موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بعد ازاں ڈی آئی جی سجاد خان نے بتایا کہ دھماکے میں 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید اور 23 افراد زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات میں دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈی آئی جی پولیس کے مطابق پولیس کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، واضح ہے کہ خوارج نے اپنے ہندوستانی آقاؤں کے اشارے پر غضب للحق کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں حواس باختہ ہو کر اب سول اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس واقعے کے بعد لکی مروت کے عوام میں خوارج کے خلاف شدید نفرت اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کی جانب سے اس دھماکے کی معصوم شہریوں کے اوپر اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور دہشت گردوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ ان کو اس مذموم جو کارروائی کی گئی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر ناظرین، افغانستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ صرف افغانستان بلکہ ہمسایہ ممالک کے لیے بھی سنگین چیلنج بن چکی ہے۔ بین الاقوامی جریدہ یورو ایشیا ریویو نے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آشکار کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جریدہ یورو ایشیا ریویو کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کو تحفظ حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے افغان پالیسیز کو دہشت گرد تنظیموں کے لیے سازگار قرار دیا ہے اور پاکستان میں کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں پسپائی کے بعد فتنہ الخوارج نے سرحد پار محفوظ ٹھکانوں میں دوبارہ منظم ہونا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان دنیا کو بارہا افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت پیش کر چکا ہے، جس کی عالمی سطح پر تائید بھی کی جا چکی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے بعد ذکر ہو جائے ایران امریکہ کشیدگی کا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر اس کی سرزمین پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تہران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کسی نئی فوجی کارروائی کی صورت میں ایران کے ممکنہ رد عمل میں 90% یورینیم افزودگی شامل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا اور قومی مفادات کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایران کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور حالیہ مہینوں میں ایران کی جوہری پروگرام اور آبۂ ہرمز کی صورتحال عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق 90% یورینیم افزودگی کو انتہائی حساس سطح سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہتھیاروں کے معیار کے قریب تصور کی جاتی ہے، یعنی ایران ایٹم بم بنا چکا ہوگا اگر وہ 90% تک یورینیم کو افزودہ کر لیتا ہے، اور یہ واضح دھمکی ہے ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے کہ اگر حملہ کیا گیا تو ہم ایٹمی دھماکہ کر دیں گے۔ مغربی ممالک پہلے ہی ایران کی جوہری پروگرام پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھانے، ممکنہ فوجی کارروائیوں اور پابندیوں کے تناظر میں تہران کے اس بیان کو خطے میں مزید کشیدگی کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین، مشرق وسطیٰ میں یو اے ای کا یعنی متحدہ عرب امارات کا کردار انتہائی غدارانہ رہا ہے۔ اس پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، خاص طور پر مسلم امہ کے خلاف یو اے ای کی کارروائیاں وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ وہ صہیونیوں کی ٹیم بی بن چکا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای نے
ایران کے خلاف جاری جنگ میں خاموشی سے حصہ لیتے ہوئے ایرانی اہداف پر فوجی حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کے بعد تیسرا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں میں براہ راست حصہ لیا۔ ان خفیہ حملوں میں خلیج فارس میں واقع ایران کے لاوان جزیرے پر ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے، تاہم متحدہ عرب امارات نے عوامی سطح پر اب تک ان حملوں کا اعتراف نہیں کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاوان جزیرے پر یہ حملہ اپریل کے اوائل میں اس وقت ہوا جب امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اگرچہ واضح نہیں کہ حملہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے ہوا یا بعد میں، لیکن ایران نے اس وقت اعتراف کیا تھا کہ ایک نامعلوم دشمن نے اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے بھی متحدہ عرب امارات کویت پر میزائل اور ڈرون داغے تھے۔ اس معاملے پر متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے تبصرے کی درخواست پر کوئی براہ راست جواب نہیں دیا۔ البتہ حکام نے اپنے پرانے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایران کے حملوں کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ اور اب ناظرین بات ہو جائے برطانیہ کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کی، جہاں برطانوی حکومت مشکلات کا شکار ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی مخالفت اور شدید دباؤ کے باوجود واضح کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی شکست کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کی قیمت ملک اور عوام کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق منگل کے روز کابینہ اجلاس کے دوران کیئر سٹارمر نے دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے اور حکومت اپنی آئینی مدت تک کام جاری رکھے گی۔ کیئر سٹارمر نے مزید کہا کہ ملک ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم حکومت چلانے پر توجہ دیں اور یہی کام میں کر رہا ہوں اور بطور کابینہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹے حکومت کے لیے غیر مستحکم ثابت ہوئے ہیں اور اس کی معاشی قیمت ملک اور عوام کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبر پارٹی میں قیادت کو چیلنج کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے، تاہم اب تک اس عمل کا آغاز نہیں کیا گیا۔ ادھر برطانوی سیاسی مبصرین کے مطابق سٹارمر کے اس بیان کو پارٹی کے اندر موجود مخالف دھڑے کے لیے ایک واضح پیغام اور کھلا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس اجلاس تک لیبر پارٹی کے کئی ارکان پارلیمنٹ ان سے قیادت چھوڑنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور واضح ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی خراب کارکردگی کے بعد کیئر سٹارمر کی قیادت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ بعض سینئر وزراء بھی ان سے مستقبل کے حوالے سے واضح لائحہ مانگ چکے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے اس کابینہ اجلاس کو ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اہم قرار دیا ہے اور منگل کے روز ایک جونیئر وزیر نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ چند وزارتی معاونین بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ لیبر پارٹی کے 80 کے قریب ارکان پارلیمنٹ اور کابینہ کے اہم ترین وزراء بھی وزیر اعظم سے مطالبہ اقتدار چھوڑنے کا کر چکے ہیں اور واضح تاریخ بھی طلب کی جا رہی ہے تاکہ پارٹی میں نئی قیادت کے انتخاب کا عمل شروع کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ان وزراء میں وزیر داخلہ شبانہ محمود، جو پاکستانی نژاد برطانوی سیاستدان ہیں، اور وزیر خارجہ یوئٹ کوپر سمیت کئی سینئر کابینہ ارکان شامل ہیں، جنہوں نے کیئر سٹارمر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ باعزت طریقے سے رخصتی کا ٹائم ٹیبل طے کر لیں۔ ناظرین واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے برطانیہ میں ہونے والے مقامی کونسل اور علاقائی انتخابات میں لیبر پارٹی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پارٹی نے 1400 سے زیادہ نشستیں حاصل کی، مگر 30 کونسلز کا کنٹرول کھو دیا تھا، جبکہ ویلز میں اسے بدترین شکست ہوئی تھی۔ سینئر وزیر ڈیرن جونز کا کہنا ہے کہ کیئر سٹارمر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کا اپنا اختیار ہوگا۔ ادھر کیئر سٹارمر نے پیر کے روز اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ وہ برطانیہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے زیادہ جرأت اور تیزی سے اقدامات کریں گے، تاہم ان کی تقریر کے فوراً بعد مزید ارکان نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ان اراکین نے خبردار کیا کہ اگر محض 2 سال بعد دوبارہ قیادت کی تبدیلی کی کوشش کی گئی تو عوام لیبر پارٹی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ کیئر سٹارمر برطانیہ میں گزشتہ 5 برسوں میں چوتھے وزیر اعظم ہیں، اور یہ بحران ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب بدھ کے روز شاہ چارلز نے پارلیمنٹ میں حکومت کا قانون سازی کا ایجنڈا پیش کرنا ہے، اور لیبر پارٹی کے قواعد کے مطابق کسی بھی نئے امیدوار کو چیلنج کرنے کے لیے 20% ارکان پارلیمنٹ کی حمایت کے علاوہ نچلی سطح کی تنظیموں اور ٹریڈ یونینز کی تائید بھی لازمی ہے، اور لیبر پارٹی کی 125 سالہ تاریخ میں ارکان پارلیمنٹ نے کبھی کسی برسر اقتدار وزیر اعظم کو اس طرح عہدے سے نہیں ہٹایا، جس کی وجہ سے یہ عمل کافی مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اگر کیئر سٹارمر اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کی جگہ لینے والوں میں وزیر صحت ویسٹ اسٹریٹنگ، سابق نائب وزیر اعظم اینجلا رینر اور مانچسٹر کے میئر اینڈی برنہم وزارت عظمیٰ کے فیورٹ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔